نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل ہم نے جو نماز کے شرائط کے حوالے سے بات کی تھی، تو آج کی ویڈیو میں جو ہمارا موضوع ہے وہ فرائض نماز کے حوالے سے ہے، یعنی وہ چیزیں جو نماز کے اندر فرض ہیں ان کا پایا جانا۔ اگر ان میں سے ایک بھی فرض صحیح طرح ادا نہیں ہوگا، اگر وہ فرض رہ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں، سرے سے نماز نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے فرائض نماز کے حوالے سے جو پہلا فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ شرائط میں بھی یہ تکبیر تحریمہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ نماز شروع کرنے سے آغاز میں یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، اور اگر کہی بھی ہے تو اتنے آواز سے کہی ہے کہ خود اس کے کانوں نے سنا نہیں ہے، تو اس سے پھر نماز شروع ہی نہیں ہوگی، نماز ہوگی نہیں۔ یعنی اتنی آواز میں آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کو کہتے ہیں، تو اتنی آواز سے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا ہے کہ خود آپ کے کان اس آواز کو سماعت کر سکیں، خود آپ کے کان اس آواز کو سن سکیں۔ تو اتنی مقدار میں یعنی کہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبار کہہ دیا، یعنی با کو لمبا کر دیا، تو ایک تو وہ گناہ گار ہوگا، دوسرا کیونکہ اللہ اکبر کہنے سے معنی چینج ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ گناہ گار بھی ہوگا اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز کو شروع کرنا ہے۔ تو یہ پہلا فرض تھا، اس کو اچھے طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی چاہیے۔ اب دوسرا فرض وہ ہے قیام، کھڑا ہونا، یعنی قیام کرنا۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ آج کل مسجدوں میں کرسیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، تو بہت سے لوگ ذرا سی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کانوں میں ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو شخص قدرت رکھتا ہے قیام کرنے میں، اور وہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرے گا، اگر ایسا شخص واقعی معذور ہے اور وہ واقعی کھڑا نہیں ہو سکتا اور وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، تو دو صورتیں، یعنی کہ ایک شخص کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور سجدہ بھی زمین پر نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اگر کسی شخص نے ابھی وہ کھڑا ہو سکتا تھا لیکن اس نے بیٹھ کر نماز ادا کی، تو جتنی نمازیں اس نے بیٹھ کر کی ہوں گی تو وہ اس کی نمازیں نہیں ہوں گی، وہ دوبارہ اپنی نمازوں کو دہرائے، دوبارہ اپنی نمازوں کو لوٹائے۔ تو یہ قیام فرض ہے، یہ فرض کی نماز میں بھی فرض ہے، اور فرض نماز میں بیٹھ کر معذور شخص کے علاوہ صحیح جو شخص ہے وہ بیٹھ کر فرض نماز کو ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح وتر کی نماز کو بھی ادا نہیں کر سکتا بیٹھ کر، اور اسی طرح سنت موقدہ۔ تو نوافل کے اندر اجازت دی گئی ہے، کیونکہ نوافل کثرت سے پڑھے جاتے ہیں تو وہ بیٹھ کر انسان پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا ہے اور جو شخص بیٹھ کر نوافل پڑھتا ہے، تو جو کھڑے ہو کر جو شخص پڑھتا ہے اس کو زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، جو بیٹھ کر بنسبت بیٹھ کر پڑھتا ہے کھڑے ہونے کے، تو جو بیٹھ کر نوافل ادا کرے گا اس کو آدھا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال اجازت ہے، نوافل بیٹھ کر صحیح شخص پڑھ سکتا ہے جو قیام کی قدرت رکھتا ہے۔ بہرحال آج کل لوگوں نے جو ذرا سی بیماری کا بہانہ بنا کر ٹانگوں میں درد ہو کچھ، تو وہ بیٹھ کر کرسیوں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو سوچنا چاہیے، ایسے آدمیوں کو واقعتاً جو واقعی معذور ہے اور جس کو ڈاکٹر نے کھڑا ہونے سے منع فرمایا ہے کہ وہ کھڑا ہوگا اس کی بیماری بڑھے گی،
یا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو ویسا شخص پھر وہ بیٹھ کر جو سجدہ بھی نہیں کر سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ وگرنہ جو صحیح شخص ہے، صحیح آدمی ہے، نہ تو بیمار ہے زیادہ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، وگرنہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر قرات کرنا، یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ تو کتنی مقدار میں قرات فرض ہے؟ تو 3 چھوٹی آیات قرآن پاک کی، یا ایسی آیت، ایک آیت ہو جو 3 آیات چھوٹی آیات کے برابر ہو، تو یہ قرات کرنا کم سے کم، یہ قرات کرنا فرض ہے۔ یعنی اتنی بڑی آیات ہو جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، یا 3 آیات اگر کسی نے نماز میں پڑھ لی چھوٹی چھوٹی تو نماز کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو یہ قرات کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کسی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی لیکن اس نے قرات نہیں کی تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا، تو وہ نماز بھی اس کی نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر رکوع کرنا، رکوع کرنا بھی فرض ہے۔ اور رکوع، مردوں کو رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مرد رکوع کریں گے تو اچھی طرح جھک کر رکوع کریں گے، ان کی کمر اور گردن بالکل برابر ہونی چاہیے۔ اور عورتوں کا رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف گھٹنوں تک ان کے ہاتھ پہنچ گئے تو ان کا رکوع کرنا فرض ہو جائے گا، اس حالت میں تو ان کا رکوع صحیح ہو جائے گا۔ تو مرد کو اچھے طریقے سے رکوع کرنا چاہیے، اس کی گردن اور کمر دونوں بالکل برابر ہونی چاہیے رکوع کے اندر، اور عورتوں کا گھٹنوں تک ہاتھ کا پہنچنا یہ فرض ہے رکوع میں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر دونوں سجدے کرنا، نماز کی حالت میں، یعنی کہ جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں یہ فرض ہیں۔ اگر ایک سجدہ کیا اور دوسرا نہیں کیا تو نماز ادا نہیں ہوگی، لہٰذا دونوں سجدے کرنا فرض ہیں۔ اور سجدہ کیسے کیا جائے گا؟ پیشانی کو بھی زمین پر جمی رہے گی، پیشانی بھی، اور ناک کی ہڈی بھی پیشانی پر لگے گی۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے کہ جب ہم سجدہ کریں گے تو پہلے ناک لگائیں گے، پھر پیشانی لگائیں گے، اور ناک کی ہڈی بھی لگنی چاہیے اور پیشانی بھی زمین پر جمنی چاہیے، تب آپ کا سجدہ ہوگا۔ وگرنہ اگر ذرا سی بھی اس میں کمی کوتاہی ہوئی، پیشانی اوپر اٹھی ہوئی ہوئی، ناک کی ہڈی نہیں لگی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اچھی طرح پیشانی بھی جمنی چاہیے اور ناک کی ہڈی بھی زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو 6واں نمبر ہے وہ قعدہ اخیرہ ہے۔ قعدہ اخیرہ یعنی کہ بیٹھنا تشہد میں، یہ تشہد پوری پڑھنے کے مقدار قعدہ اخیرہ یہ فرض ہے، یہ 6واں فرض ہے قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا۔ اور 7واں فرض جو ہے وہ نماز کو اپنے ارادے کے ساتھ ختم کرنا، یہ نماز کا فرض ہے، اپنے ارادے کے ساتھ نماز کو ختم کر دیں۔ تو یہ نماز کے اندر 7 فرض ہیں اور 6 شرائط ہیں، کل ٹوٹل یہ 13 فرض بن جاتے ہیں شرائط کو ملا کر۔ ان 13 کے اندر کسی قسم کی بھی کمی کوتاہی ہو گئی، اگر ہماری شرائط میں کوئی کمی رہ گئی، کپڑے ناپاک ہو گئے، بدن ناپاک ہو گیا، ستر عورت کا جو حصہ بتایا گیا وہ چھپا ہوا نہیں ہوا، اور اسی طرح کا وقت نہیں ہوا نماز کا، وقت سے پہلے ادا کر دی، نیت صحیح طرح نہیں کی، اور اسی طرح منہ قبلے کی طرف نہیں ہوا، تو یہ شرائط ہیں۔ اگر ان میں بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اور اس صورت میں بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور فرائض نماز یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہہ کر نماز ادا کرنا، اور اسی طرح قیام کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، پھر قرات کرنا، قرات کے بعد رکوع کرنا، رکوع کے بعد دونوں سجدے کرنا، پھر قعدہ اخیرہ کر کے اور اپنے ارادے کے ساتھ نماز کو مکمل کرنا، یہ تمام 13 فرائض بنتے ہیں۔ ان 13 فرائض کو اچھی طرح ادا کیا جائے، جو نماز کے شرائط ہیں ان کو بھی اچھی طرح ادا کرنا چاہیے، اور جو فرائض بتائیں گے ان کو بھی اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح پاکی حاصل کر کے اور نماز کے فرائض اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔